میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سعادت الدارین میں ہے کہ ایک شخص نے درباری رسالت میں حاضر ہو کر تنگ دستی اور تنگی رزق کی شکایت کی۔ بڑا اہم ٹاپک ہے، یعنی یوں سمجھا جائے کہ اگر کہا جائے کہ ابھی دعا قبول ہوگی 9 بجے تو یہ شاید ہاٹ ٹاپک ہے دعا کرنے کے لیے کہ میرا رزق بڑھ جائے، میری تنگی دور ہو جائے۔ تو چلیں حدیث میں علاج بتایا گیا ہے۔ تو شخص نے حاضر ہو کر تنگ دستی اور تنگی رزق کی شکایت کی، تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اپنے گھر میں داخل ہوا کرو تو سلام کر لیا کرو۔ پہلی بات، چاہے گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو، پھر مجھ پر سلام کہا کرو، اور ایک مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ شریف پڑھ لیا کرو۔ اس شخص نے ایسا ہی کیا تو اللہ پاک نے اس پر رزق کھول دیا، حتیٰ کہ اس کے ہمسایوں اور رشتہ داروں کو بھی اس رزق سے حصہ پہنچا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے، ثواب بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں مزید بڑھا لیں، کہ رضا الہی کے لیے، حصول ثواب کے لیے نگاہیں نیچی کیے خوب کان لگا کر بیان سنوں گا، ایک لگا کر بیٹھنے کے بجائے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا 2 زانوں بیٹھوں گا۔ صلو علی الحبیب، اذکروا اللہ، توبوا الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے، اور صدا لگانے والے کی دل جوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا۔ اجتماع کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ۔ بنی اسرائیل کا ایک شخص بڑا عبادت گزار تھا۔ وہ رات میں اللہ پاک کی عبادت میں مصروف رہتا اور دن میں گھوم پھر کر کچھ چیزیں لوگوں کو بیچا کرتا تھا۔ وہ اکثر اپنے نفس کا محاسبہ یعنی اپنے اعمال کا جائزہ لیتے ہوئے کہتا، اے نفس اللہ سے ڈر، اے نفس اللہ سے ڈر۔ ایک دن وہ حسب معمول اپنے گھر سے روزی کمانے کے لیے نکلا۔ چلتے چلتے ایک امیر کے دروازے پر پہنچا اور اپنی اشیاء، اپنی چیزیں بیچنے کے لیے اس نے صدا لگائی۔ امیر کی بیوی نے جب اس حسین و جمیل شخص کو اپنے دروازے کے قریب دیکھا تو اسے بہانے سے محل کے اندر بلا لیا، پھر اسے کہنے لگی کہ اے تاجر، میرا دل تمہاری طرف مائل ہو چکا ہے، میرے پاس بہت مال ہے، بہترین لباس ہے، تم یہ کام چھوڑ دو، میں تمہیں ریشمی لباس اور بہت سا مال دوں گی۔ یہ پیشکش سن کر اس کا نفس اس عورت کی طرف مائل ہونے لگا، مگر فوراً
اس نے اپنی عادت کے مطابق اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہا، اے نفس اللہ سے ڈر۔ پھر اس عورت کو جواب دیا، مجھے اپنے رب کریم کا خوف ہے۔ وہ عورت کہنے لگی، تم میری خواہش پوری کیے بغیر یہاں سے نہیں جا سکتے۔ اس شخص نے پھر کہا، اے نفس اللہ سے ڈر، اور نجات کا طریقہ سوچنے لگا۔ بالآخر اس نے عورت سے کہا، مجھے مہلت دو کہ میں وضو کر کے 2 رکعتیں ادا کر لوں۔ اجازت ملنے پر اس نے وضو کیا، چھت پر چلا گیا۔ وہاں اس نے 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد چھت سے نیچے جھانکا تو اس کی اونچائی تقریباً 20 گز تھی۔ اس نے بے بسی سے اللہ پاک سے دعا کی، اے میرے مالک، میں طویل عرصے سے تیری عبادت میں مشغول ہوں، مجھے اس آفت سے نجات عطا فرما۔ یہ کہہ کر وہ چھت سے کود گیا۔ اللہ پاک نے سیدنا جبریل علیہ السلام کو حکم دیا، جاؤ میرے بندے کو زمین پہنچنے سے پہلے سنبھال لو، کیونکہ اس نے میری ناراضی کے خوف سے چھلانگ لگائی ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے تیزی سے آ کر اس شخص کو تھام لیا اور زمین پر بٹھا دیا۔ اس آفت سے بچ کر وہ خوشی خوشی اپنے گھر کی طرف چل دیا۔ گھر پہنچا تو دیکھا کہ اس کے گھر والے بھوک اور پیاس کی شدت سے غمناک ہیں۔ وہ بھی انہی کے ساتھ بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کا پڑوسی آیا اور اس نے اس عابد سے کہا، کچھ روٹیاں دے دو۔ عابد کہنے لگا، اللہ کی قسم ہمارے پاس تو کھانے کو کچھ نہیں، تنور دیکھو اس میں بھی کچھ نہیں۔ وہ پڑوسی تنور کی طرف بڑھا تو اس میں اسے پکی ہوئی روٹیاں نظر آئیں۔ اس نے عابد کو اس بات کی خبر دی۔ جب اس کے گھر والوں کو یہ معاملہ دیکھا بڑا تعجب ہوا۔ اس عابد کی بیوی کہنے لگی، یقیناً اس میں ہمارا کچھ مال نہیں، بلکہ یہ سب تیری برکت اور کرامت کی وجہ سے ہے، بتاؤ اس کا راز کیا ہے؟ پھر اس عابد نے اپنا راز کھولا اور مکمل واقعہ بیان کیا، جس کی برکت سے اس پر یہ انعامات ہوئے تھے۔ کیوں کر نہ میرے کام بنے غیب سے حسن، کیوں کر نہ میرے کام بنے غیب سے حسن، بندہ بھی ہوں تو کیسے بڑے کار ساز کا، بندہ بھی ہوں تو کیسے بڑے کار ساز کا، کہ اے حسن میں اللہ پاک کا بندہ ہوں جو ہر شے پر قادر ہے اور ہر بگڑا کام بنانے والا ہے، اس لیے میرے مشکل کام خود بخود ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ بندہ بھی ہوں تو کیسے بڑے کار ساز کا۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس حکایت سے معلوم ہوا کہ جو کوئی اپنا محاسبہ کرتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، جائزہ لیتا ہے، خود کو ہر وقت اللہ پاک سے ڈراتا ہے، تو یہ نیک عمل اسے دنیا کی آزمائشوں سے بھی بچا لیتا ہے اور آخرت میں بھی اس کے فائدے کا سبب بنتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اپنا محاسبہ یعنی اپنے اعمال کا جائزہ یہ لیتے رہنا چاہیے کہ اس کی برکت سے بندہ گناہوں سے بھی بچ جاتا ہے۔ ابھی ہم نے سنا کہ وہ عابد جب عورت کی دعوت گناہ کی طرف مائل ہوا تو اپنا محاسبہ کرنے کی عادت کی وجہ سے بچا۔ اس کے منہ سے نکلا نا کہ اے نفس اللہ سے ڈر، یہ اپنے آپ کو مخاطب کرتا تھا نا، بار بار اپنے آپ سے ہی پوچھتا تھا نا،
بار بار اس بات کا احساس دلاتا تھا نا کہ اے نفس اللہ سے ڈر، تو جب وہ گناہ کی طرف مائل ہوا فوراً اس کی منہ سے یہ جملہ نکلا کہ اے نفس اللہ سے ڈر، تو خدا کا خوف ایسا غالب ہوا کہ وہ گناہ سے بچ گیا۔ اور تیسری بات یہ کہ مشکل وقت میں نیکیاں یہ ہمیشہ کام آتی ہیں، بلکہ نیکوں کی برکت سے مشکل وقت بھی اللہ پاک کی مدد شامل حال ہوتی ہے۔ جب وہ نیک شخص گناہ سے چھٹکارا پانے کے لیے چھت سے کودا تو مدد الہی کی وجہ سے جانی ہلاکت و جسمانی مصیبت سے محفوظ رہا، تو یقیناً یہ اس کی نیکیوں کی برکت تھی کہ اللہ کی مدد شامل حال ہوئی۔ تو یہاں یہ بات ذہن نشین رہے کہ ہماری شریعت میں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کی اجازت نہیں ہے۔ بہرحال ہمیں چاہیے کہ اپنے اعمال کا محاسبہ کرتے ہوئے خود کو گناہوں سے بچائیں اور کثرت سے نیک اعمال کرتے رہیں۔ اور چوتھی بات یہ معلوم ہوئی کہ جو اللہ پاک کی خوف کی وجہ سے گناہوں سے بچتا ہے تو اللہ پاک اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جس کی طرف گمان بھی نہیں جاتا۔ قرآن پاک میں اس بات کو بیان کیا گیا، رب تعالی ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اور جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نجات کی راہ نکال دے گا اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں سے اس کا گمان نہ ہو۔ تو تفسیر سراج الجنان شریف میں اس آیت کریمہ کے تحت ہے کہ اللہ سے ڈرنے والوں کو اس جگہ ایک بشارت دی جا رہی ہے، اللہ سے ڈرنے والے کو یہاں بشارت دی جا رہی ہے کہ اللہ پاک اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں اس کا گمان نہ ہوگا۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدن چینل کے ناظرین، معلوم ہوا کہ خوف خدا کی وجہ سے گناہوں کو چھوڑ دینا یہ رزق میں برکت کا سبب بنتا ہے۔ جو بھی خوف خدا سے کسی گناہ سے رکتا ہے تو اللہ پاک اسے ایسے اسباب سے رزق عطا فرماتا ہے جس کی طرف اس کا خیال نہیں جاتا۔ آج ہم دیکھتے ہیں ایک تعداد ہے جو رزق، روزی، دیگر معاشی پریشانیوں میں مبتلا ہے۔ کسی کے گھر میں اخراجات پورے نہیں ہوتے، کوئی ہزاروں کما کر بھی بچا نہیں پاتا، کسی کو کاروبار میں رکاوٹ نظر آتی ہے، کسی کی دکان ٹھیک نہیں چلتی، کوئی بے روزگار ہے، کوئی قرضوں کا شکار ہے۔ بلکہ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ مستجاب الدعوات تھے، دعائیں قبول ہوتی تھیں، لوگ آ کر دعائیں کراتے تھے۔ ایک مرتبہ مریدین معتقدین بیٹھے تھے، ایک شخص حاضر ہوا، کہنے لگا حضرت مہینے کی 10,000 کی آمدنی ہے، گھر میں 4 افراد ہیں، پورا نہیں ہوتا، آپ دعا فرمائیں۔ حضرت نے دعا فرما دی۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک اور شخص آیا، کہنے لگا حضرت چھوٹا سا ایک کاروبار کرتا ہوں اور مہینے کے 20,000 روپے کماتا ہوں، 4 افراد ہیں گھر میں، پورا نہیں ہوتا ہے، آپ برکت کی دعا فرما دیں۔ چلے جی، اس کے لیے دعا ہو گئی۔ تھوڑی دیر ہوئی، ایک تاجر آیا، کہنے لگے کہ چھوٹا موٹا میرا ایک فیکٹری ہے، کارخانہ ہے، صرف 50,000 روپے مہینے کی آمدنی ہے، گھر میں 4 افراد ہیں، حضرت پورا نہیں ہوتا، کچھ کرم فرمائے، کوئی دعا فرمائے۔ وہ بزرگ فرمانے لگے دیکھو افراد 4 ہی ہیں، کسی کے یہاں 10,000 آمدنی ہے، کسی کے یہاں 20,000 آمدنی ہے، کسی کی 50,000 آمدنی ہے، پورا ہی نہیں ہو رہا ہے۔ تو معاشی پریشانیوں نے سب کو گھیر رکھا ہے، پریشانیاں دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں، آزمائشیں ہی آزمائشیں ہوتی جا رہی ہیں۔ تو ہمارے معاشرے میں تنگ دستی ہو، فقر و فاقہ ہو، بے روزگاری ہو، رزق میں بے برکتی کا رونے والے تو بہت ہیں۔ تو غور کیجئے کہ کہیں اس وجہ سے تو نہیں کہ ہم گناہ سے ڈرتے نہیں، مصیبتوں اور رزق میں بے برکتیوں کا جو سبب ہے کہیں یہ ہماری بدعمالیاں تو نہیں، کیونکہ آج کل معاشرے میں گناہوں کا بازار اس قدر گرم ہے کہ الامان والحفیظ کہ بدقسمتی سے لوگوں کا بھاری اکثریت میں بے عمل ہونا،
نہ بندوں کے حقوق کی ادائیگی کا پاس، نہ حقوق اللہ کی پامالی کا کوئی احساس۔ نیکیاں کرنا نفس کے لیے بے حد دشوار، گناہ کرنا بہت آسان۔ ضروریات و سہولیات حاصل کرنے کی حد سے زیادہ کوشش نے مسلمانوں کو فکر آخرت سے یکسر غافل کر دیا۔ گالی دینا، تہمت لگانا، بدگمانی کرنا، غیبت کرنا، چگلی کھانا، لوگوں کے عیب جاننے کی جستجو میں لگے رہنا۔ اگر پتہ چل گیا کسی کا عیب تو اب اچھالنے سے باز نہیں آنا، جھوٹ بولنا، جھوٹے وعدے کرنا، کسی کا مال ناحق کھانا، خون بہانا، بلا اجازت شرعی تکلیف دینا، قرض دبا لینا، کسی کی چیز وقتی طور پر لے کر واپس نہ کرنا، مسلمانوں کو برے القاب سے پکارنا، کسی کی چیز اسے ناگوار گزرنے کے باوجود بلا اجازت استعمال کر لینا۔ جی ہاں، کوئی تکلف ہی نہیں ہے۔ اجتماع میں آئے، اپنے جوتے یہاں رکھے، اب جانا ہے وضو کرنے، استنجا کرنے، کسی کے بھی جوتے اٹھا لیے۔ یہ شرعاً جائز نہیں ہے، بالکل اس میں احتیاط ہی نہیں ہے۔ کوئی بھی کسی کی چیز ہاتھ میں آتی ہے اٹھا کے لے جاتے۔ شراب، جوا، بدکاری، فلمیں، ڈرامے، گانے باجے، سود، رشوت کا لین دین، ماں باپ کی نافرمانی، امانت میں خیانات، بدنگاہی، عورتوں کا مردوں کی، مردوں کا عورتوں کی مشاہبت کرنا، بے پردگی، غرور، تکبر، حسد، ریاکاری، اپنے دل میں مسلمان کا بغض و کینہ رکھنا، شماتت، کسی مسلمان کے مرض، تکلیف، نقصان پہنچنے پر خوش ہونا، یہ سب کیا نظر نہیں آتا؟ کون سا ایسا جو میں ابھی باتیں کر رہا ہوں، گناہوں کا تذکرہ بیان ہو رہا ہے، کون سا ایسا جرم جو معاشرے میں نظر نہیں آتا؟ اب غصہ آ گیا تو شریعت کی حدیں توڑ ڈالنا، گناہوں کی حرص، حب جاہ، بخل، خود پسندی، یعنی یہ سارے معاملات دیکھے جائیں تو معاشرے میں بڑی بے باکی سے کیے جا رہے ہیں۔ تو ذرا سوچئے، اس قدر گناہوں کے باوجود اگر ہمیں تنگی رزق کا سامنا نہ ہو تو کیا ہو؟ گناہوں کی ایسی کثرت کے باوجود بھی ہم پر رزق کے دروازے بند نہ ہو تو کیا ہو؟ ایک حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ دعا سے تقدیر پلٹ جاتی ہے۔ فرمایا نیکیوں سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے، اور فرمایا بے شک بندہ گناہ کی وجہ سے اس رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے جو اسے پہنچنا ہوتا ہے۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، معلوم ہوا کہ اگر ہم معاشی ترقی اور برکت کی خواہش مند ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری مصیبتیں دور ہو جائیں، ہم چاہتے ہیں کہ جو آئے دن دن بدن ہمارے مسائل جو بڑھتے جا رہے ہیں یہ دور ہو جائیں، تو ہمیں گناہوں کی مصیبت سے چھٹکارا حاصل کرنا ہوگا، نیکیوں سے تعلق جوڑنا ہوگا۔ ابھی جو ہم نے آیت کریمہ سنی کہ جس میں فرمایا گیا کہ جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نجات کی راہ نکال دے گا اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں سے اس کا گمان نہیں ہوگا، یہ فرمایا گیا۔ تو ہم سوچے، غور کریں کہ اللہ پاک کی خوف کی وجہ سے جو گناہوں سے بچتا ہے اسے رزق دیا جاتا ہے۔ تو کاش اللہ کرے کہ ہم گناہوں سے بچنے والے بن جائیں اور معاشی پریشانیاں ہماری دور ہو جائیں۔ ہمارے امیر اہل سنت اپنی جو مجموعہ کلام ہے وسائل بخشش، اس میں فرماتے ہیں نا، عاشق مال اس میں سوچ آخر کیا عروج و کمال رکھا ہے، تجھ کو مل جائے گا جو قسمت میں تیری رزق حلال رکھا ہے، یعنی جو میرے نصیب میں لکھا ہے وہ مجھے مل جائے گا۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس میں کوئی شک نہیں کہ گناہوں سے بچنے اور نیکیوں کی کثرت کرنے کا ایک بہترین طریقہ استقامت کے ساتھ اپنے اعمال پر غور و فکر کرنا ہے، محاسبہ کرنا ہے، ٹیلی کرنا ہے۔ تو جو مسلمان اس بہترین عادت کو اپنا لے اور روزانہ اپنا محاسبہ یعنی سیلف اکاؤنٹیبلٹی کرے، اس کی گفتار و کردار میں خود بخود نکھار پہنچنا شروع ہو جاتا ہے، گناہوں سے پیچھا چھڑانے لگ جاتا ہے۔ اعمال کے بارے میں غور و فکر کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ قرآن و حدیث میں اس کی باقاعدہ ترغیب دلائی گئی۔ پارہ 28 سورہ حشر کی آیت نمبر
18 میں رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور ہر جان دیکھے کہ کل کے لیے کیا آگے بھیجا. اس آیت کریمہ میں فرمایا گیا کہ اپنا محاسبہ کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے. غور کرو تم نے قیامت کے دن اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے نیک اعمال کا کتنا ذخیرہ کیا ہے. تفسیر صراط الجنان میں ہے. اس آیت سے معلوم ہوا کہ ایک گھڑی غور و فکر کرنا بہت سے ذکر کرنے سے بہتر ہے. اپنے اعمال کے بارے میں سوچنا بہت افضل عمل ہے، اور یہی مراقبہ ہے. تو احادیث مبارکہ میں بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارہا اعمال کا محاسبہ کرنے کا ارشاد فرمایا. چنانچہ سنیے فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا جب تم کسی کام کو کرنا چاہو تو اس کے انجام کے بارے میں غور کر لو. اگر وہ اچھا ہے تو اسے کر گزرو، اور اگر اس کا نتیجہ رزلٹ غلط ہو تو اسے باز رہو. نمبر 2، عقل مند کے لیے ایک ساعت ایسی ہونی چاہیے جس میں وہ اپنے نفس کا محاسبہ کرے. نمبر 3، امور آخرت میں گھڑی بھر غور و فکر کرنا 60 ایئرز سال کی عبادت سے بہتر ہے. تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آیت مبارکہ، اس کی تفسیر اور ہمارے پیارے نبی کے فرامین سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے دین میں اپنا محاسبہ، سیلف اکاؤنٹیبلٹی، غور و فکر کرنا، اس کی ترغیب دلائی گئی. کیونکہ محاسبہ نفس، اپنے اعمال کے جائزے لینے سے انسان گناہوں سے بچنے لگتا ہے. اپنا محاسبہ غور و فکر کرنے کی وجہ سے نیکیاں کرنا آسان ہو جاتا ہے. اپنا محاسبہ کرتے رہنے کی وجہ سے حقوق اللہ، حقوق العباد کی پاسداری کا ذہن بنتا ہے. جو اپنے اعمال کا جائزہ لیتا رہتا ہے اس وجہ سے اس کے دل میں خوف خدا پیدا ہوتا ہے. جو اپنے اعمال کا جائزہ لیتا رہتا ہے اس انسان کے ظاہر و باطن میں نکھار پیدا ہوتا ہے. جو اعمال کا محاسبہ کرتا رہتا ہے موت سے پہلے موت کی تیاری کا ذہن بنتا ہے. دیکھیں نا، آج اگر کوئی کہے بھائی نماز پڑھا کرو، جی جمعہ سے شروع کریں گے، یہ ہوتا ہے نا، جمعہ سے شروع کریں گے. لیکن جس کو یہ ذہن ہو کہ یار موت آنی ہے، کب آنی ہے؟ یار آج ہی ہو سکتا ہے زندگی کی آخری رات ہو. اب جس کا یہ ذہن بن جائے کہ میں کسی وقت بھی مر سکتا ہوں، موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے، کیا وہ جمعے کا انتظار کرے گا؟ وہ آج ہی توبہ کرے گا، آج ہی توبہ کرے گا، اور ذہن بنا لے گا کہ آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. یہ ذہن بنانا پڑے گا، یہ ذہن بنانا پڑے گا کہ اعمال کا محاسبہ کرے، نیکیاں کرنے میں جلدی کرے. بھائی آج جماعت سے نماز پڑھنی ہے، یار آج نہیں کل سے پڑھوں گا. اب یہ جو ہمارا نقصان ہے، یہ جو لاس ہے، یہ کور کیسے ہوگا؟ جس کو پتا ہو کہ یار یہ نیکیاں ضائع ہو گئی تو پھر میں دوبارہ اس نیکی کو پا نہیں سکوں گا، اب اس کو کرنے میں جلدی کرتا ہے نا وہ. تو اس سے پتا چلتا ہے کہ محاسبہ نفس، اعمال کا بارے میں غور و فکر کرنا، یہ کرنے سے اللہ پاک کے نیک بندوں کے نقش قدم پر چلنے کا ذہن بنتا ہے. محاسبہ نفس، اعمال کا جائزہ لینے کی وجہ سے اچھی عادتیں پیدا ہوتی ہیں. اعمال کا جائزہ لینے کی وجہ سے بری خصلتوں سے چھٹکارے کا ذہن بنتا ہے. اعمال کا جائزہ لینے کی وجہ سے دنیا میں بھی آسانیاں ہو جاتی ہیں اور آخرت بھی اچھی ہو جاتی ہے. تو یہی وجہ ہے کہ ہمارا دین یہ اپنے اعمال کا جائزہ لینے کی بڑی ترغیب دلاتا ہے، تلقین کرتا ہے. تو اعمال کا جائزہ کیا ہے، محاسبہ نفس کی تعریف کیا ہے، تاکہ ہم اچھے انداز سے اپنے اعمال کا محاسبہ کریں، غور و فکر کریں. سنیے، حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی مشہور کتاب احیاء العلوم میں فرماتے ہیں اعمال کی کثرت اور مقدار میں زیادتی، یعنی نیک اعمال اچھے ہو جائیں،
نقصان پہچاننے کے لیے جو غور کیا جاتا ہے اسے محاسبہ کہتے ہیں. کن باتوں میں فائدہ ہے، کن باتوں میں نقصان ہے، کن باتوں کے ذریعے میرے اعمال بڑھ جائیں گے، ان چیزوں میں غور کرنا یہ محاسبہ کہلاتا ہے. اگر بندہ اپنے دن بھر کے اعمال کو سامنے رکھے تاکہ اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہو جائے، چیک اینڈ بیلنس ہو جائے کہ آج میری نیکیوں میں اضافہ ہوا یا آج میرے گناہوں میں اضافہ ہوا، آج میرے کئی اعمال کم ہو گئے نیک یا میرے گناہ کم ہوئے، روزانہ جو سیلف اکاؤنٹیبلٹی کرتا ہے یہی محاسبہ ہے. اور ہمارے پیارے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اس پرفتن دور میں ہمیں اپنے اعمال کا محاسبہ کرنے، روزانہ غور و فکر کرنے کا ذہن دیا ہے. انسان کو چاہیے کہ اخروی اعتبار سے اپنے معاملات زندگی پر غور و فکر کرے، پھر جو کام اس کی آخرت کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں ان کی اصلاح کی کوشش کرے، جو کام اخروی اعتبار سے نفع بخش نظر آئے ان میں بہتری کے لیے اقدامات کرے. استقامت کے ساتھ اپنے اعمال کا جائزہ لینے کی خوب برکتیں حاصل ہوتی ہیں. یعنی غور و فکر کرے کہ آج میری مثال 5 ٹائم نماز ہو جائے گی. ابھی اب رات کو ہی اگر ہم اکاؤنٹیبلٹی کرتے کہ آج کی 5 نمازوں میں میری کیا پوزیشن رہی، میں نمازوں میں کہاں تھا، کیا میں نے 5 نمازیں پڑھی، اگر پڑھی تو باجماعت پڑھی، اگر باجماعت پڑھی تو کیا پہلی صف پانے کی کوئی کوشش کی. ان سب چیزوں کا جائزہ اگر روزانہ لے لیا جائے اور کہیں کمی نظر آتی ہے تو کل کے لیے ذہن بن جائے کہ نہیں یار ایک جماعت چھوٹی تھی، کل نہیں چھوڑوں گا، یار پہلی صف پانے میں کوشش نہیں کی تھی، آج پہلی صف پاؤں گا. تو یہ کیا ہوگا، یہ چیک اینڈ بیلنس ہمارے اعمال میں اضافہ کرے گا، نیکیوں میں اضافہ کرے گا. اور اگر آج کے دن میں میں نے جھوٹ بولا تھا، شام کو جب اکاؤنٹیبلٹی کر رہا ہوں اور غور کر لیا کہ آج میں نے جھوٹ بولا، توبہ کریں، آئندہ نہ کرنے کا ذہن بنائے. آج مجھ سے فلا وقت بد نگاہی کا معاملہ ہوا، اس کا سبب کیا بنا تھا، جو سبب بنا تھا اس سبب کو ختم کرنا ہے کہ اس طرف جاؤں گا ہی نہیں، کہ اس طرف جانے سے ہی میں گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہوں. جب بچنے کا ذہن بنے گا تو بزرگان دین کے واقعات اس میں ہماری رہنمائی کرتے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں ایک باغ میں گیا، وہاں امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سنی. ہم دونوں کے درمیان ایک دیوار حائل تھی. فاروق اعظم فرما رہے تھے عمر خطاب کا بیٹا اور امیر المومنین کا منصب، واہ کیا خوب، اے عمر اللہ پاک سے ڈرتے رہو ورنہ اللہ پاک تمہیں عذاب دے گا. یہ فاروق اعظم یہ وہ ہیں جن کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں. یہ وہ فاروق اعظم ہیں جن کے سائے سے شیطان بھاگتا تھا. یہ وہ فاروق اعظم ہیں کہ جن کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک نے جنتی ہونے کی خوشخبری عطا فرمائی. یہ وہ فاروق اعظم ہیں جن کے بارے میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ قریب عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما. یہ وہی فاروق اعظم ہیں جن کی رائے کے مطابق قرآن کریم کی آیت مبارکہ نازل ہوئی. قطعی جنتی، امیر المومنین، صحابی رسول، لیکن محاسبہ کر رہے ہیں، اکیلے میں اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ عمر خطاب کا بیٹا، امیر المومنین کا منصب، واہ کیا خوب، اے عمر اللہ پاک سے ڈرتے رہو ورنہ اللہ پاک تمہیں سخت عذاب دے گا. ہم غور کریں کہ اتنی بلند و بالا شان و شوکت ہونے کے باوجود فاروق اعظم اپنے اعمال کا محاسبہ کر رہے ہیں، اپنے نفس کو جھنجھوڑ رہے ہیں، اپنے آپ کو ڈرا رہے ہیں. جب ان کے محاسبہ نفس کا یہ حال ہے تو جو گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہم جو شب و روز غفلتوں بھری زندگی گزار رہے ہیں، ہمارے پاس نیکیوں کا کہاں ہے سامان. ایک اور واقعہ سنیے. سیدنا توبہ بن سمہ رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے نفس کا محاسبہ کر رہے ہیں، اکاؤنٹیبلٹی کر رہے ہیں. ہم اپنے کاروبار کا حساب کرتے ہیں یا اللہ والوں کو دیکھیں یہ نیکیوں کا حساب کر رہے ہیں، یا اپنے روزمرہ کی کارکردگی کا جائزہ لے رہے ہیں.
ان کی عمر 60 سال تھی. دنوں کا حساب لگایا تو پتا چلا کہ 720 مہینے بنے. 12 چھکے 72, ایک سال میں 12 مہینے ہوتے, 60 سال میں کتنے ہوئے؟ 720, 720 مہینے. اب 720 مہینوں کو 30 پر ملٹیپلائی کیا, 21,500, 21,500 دن بنے. اب دیکھیں کاؤنٹیبلٹی کیسی کر رہے, اپنا جائزہ کیسے لے رہے. انہوں نے چیخ ماری, فرمایا ہائے افسوس اگر میں نے روز سوے گناہ کیا ہو, میں حقیقی بادشاہ سے 21,500 گناہوں کے ساتھ ملاقات کروں گا, اور جب روزانہ 10,000 گناہ ہو تو کیا صورتحال ہوگی, یہ سوچ کر آپ غش کھا کر گر پڑے اور آپ کا انتقال ہو گیا. لوگوں نے کسی کہنے والے کو ان کے متعلق کہتے ہوئے سنا, اے شخص فردوس اعلیٰ کی طرف جاؤ. یہ جو دعا کی جاتی ہے نا کہ مولا بلا حساب ہمیں جنت میں داخل فرما, یہ جو دعا کی جاتی ہے, گڑ گڑایا جاتا ہے رب تعالیٰ سے دعا جو کی جاتی ہے, اس کی پیچھے کانسیپٹ یہی ہوتا ہے کہ اگر ہمارے اعمال کھول گئے ہمارا بنے گا کیا. اس میدان محشر میں جبکہ سب لوگ موجود ہوں گے کہ آج بنتا ہوں معزز جو کھلے حشر میں عیب, آج بنتا ہوں معزز جو کھلے حشر میں عیب, ہائے رسوائی کی آفت میں پھنسوں گا یا رب. کہ آج تو بنتا ہوں معزز, لوگ مل رہے ہیں, عقیدت محبت کر رہے ہیں, مگر میرے اعمال کا حساب کتاب کیا ہے. جب یہ احساس پیدا ہوتا ہے نا تو پھر معافی تلافی کے لیے گڑ گڑانے کا ایک ذہن بنتا ہے, رب تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کا کوئی ذہن بنتا ہے. اور اگر یہ نہیں ہوتا تو پھر انسان بڑا بے باک ہو جاتا ہے. تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, اس قیامت کا میدان میں کہ جب نامہ اعمال کھولا جائے گا, انبیاء کرام موجود ہوں گے, صحابہ کرام موجود ہوں گے, اولیاء کرام موجود ہوں گے, پیر و مرشد موجود ہوں گے, ہمارے رشتہ دار موجود ہوں گے, ماں باپ اولاد دوست احباب سب موجود ہوں گے. اس میدان قیامت میں اگر یہ اعمال نامہ جو اس وقت ہمارا گزر رہا ہے یہ کھل گیا تو کیا بنے گا. نہ کرنا حشر میں پرسش میری ہو بے سبب بخشش, نہ کرنا حشر میں پرسش میری ہو بے سبب بخشش, عطا کر باغ فردوس از پائے شاہ امم مولا, عطا کر باغ فردوس از پائے شاہ امم مولا. میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, یہاں جو بھی حکایت بیان ہوئی اس حوالے سے علماء فرماتے ہیں کہ یہ سوچا نہیں جا سکتا کہ حضرت سیدنا توبہ بن سما رحمت اللہ تعالی علیہ گناہوں میں مبتلا ہوں گے. یقیناً ان کی پاکیزہ زندگی گناہوں سے بہت دور ہوگی, لیکن اس حکایت سے ہم اپنی حالت پر غور کریں کہ ہماری حالت یہ ہے کہ ہم دن میں ایک نہیں درجنوں نہیں سینکڑوں گناہ کرتے ہوں گے, کیونکہ بدقسمتی سے تو اب قدم قدم پر گناہ کے مواقع نظر آ رہے ہیں. پہلے بندہ تنہائی اختیار کر کے گناہوں سے بچنے میں کامیاب ہو سکتا تھا, مگر اب موبائل کی صورت میں گناہوں سے بچنے والی تنہائی یہ کس کو نصیب ہوتی ہوگی. دن بھر کیے جانے والے ان گناہوں کو اپنی زندگی کے ایام ڈیز میں ضرب دیں تو شاید لاکھوں کا کیلکولیشن بن سکتا ہے. تو غور کیجئے, اتنے سارے گناہوں کے ساتھ
اللہ پاک کی بارگاہ میں کیسے پیش ہوں گے؟ اس لیے ابھی وقت ہے، ابھی ہم ہاتھوں ہاتھ سچی توبہ کر لیں، آئندہ گناہوں سے بچنے کا پکا ارادہ کر لیں، اور ایک کاش کہ ہر روز سونے سے قبل دن بھر کے اعمال پر غور و فکر کرنے کی توفیق نصیب ہو جائے۔ یہاں ایک بات اور بھی معلوم ہوئی کہ جو کوئی اپنے اعمال پر غور و فکر کرتا ہے اور اس حالت میں دنیا سے جاتا ہے، اللہ پاک بندوں میں یہ اعلان کرواتا ہے کہ وہ جنت میں چلا گیا۔ لہذا ہمیں بھی اپنے اعمال کا محاسبہ، اعمال کا جائزہ، اعمال پر غور و فکر اس کا معمول بنانا چاہیے۔ تو یاد رکھیے کہ جس طرح دنیاوی کاروبار سے تعلق رکھنے والا کوئی بھی شخص یہ اس وقت کامیاب تاجر بنتا ہے کہ جب وہ اپنے خرچ کیے ہوئے مال سے کئی گنا زیادہ نفع کماتا ہے۔ سارے بزنس کرتے، لاکھ روپے سے بزنس شروع کیا تھا، پورا سال گزارنے کے بعد جب حساب کیا اور حساب آیا کہ 1.5 لاکھ ہو گئے، تو پتہ چلتا ہے نا کہ بھئی 50,000 روپے نفع کمایا۔ تو کاروبار اسی میں کامیاب کاروبار کہلاتا ہے کہ اس کا اصل سرمایہ محفوظ رہے، اور اس مقصد کے حصول کے لیے وہ اپنے کاروبار کا روزانہ، ماہانہ، سالانہ حساب کرتا ہے، اس پر وہ مختلف انداز سے غور و فکر کرتا ہے، بلکہ اس کو تحریری طور پر محفوظ رکھنے کی کوشش کرتا ہے، جہاں کوئی خامی نظر آتی ہے اسے درست کرتا ہے۔ یہ کاروبار کا انداز ہے نا، کہ کاروبار کا اسی طرح جائزہ لیا جاتا ہے کہ کہیں اگر وہ غفلت کی نیند سوتا رہا اور کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی دن حساب کتاب کرے تو پتا چلے کہ تو سارا لاس ہو گیا، جو اصل سرمایہ تھا وہ بھی ڈوب گیا۔ تو بالکل اسی طرح جو شخص کاروباری آخرت میں نفع کمانے کا آرزو مند ہے، جو یہ چاہتا ہے کہ قیامت کے دن اسے سرخری کا تاج نصیب ہو، جو یہ چاہتا ہے کہ قیامت کے دن رب تعالیٰ اس سے راضی ہو، جو یہ چاہتا ہے کہ قیامت کے دن رب تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرما دے، وہ جنت میں جا کر طرح طرح کی عالی شان، اعلیٰ قسم کی نعمتیں حاصل کرے، تو وہ اسی صورت میں کامیابی کا ایک سبب بن سکتا ہے کہ وہ اپنا محاسبہ کرے، جائزہ لیتا رہے، اور جیسے ہی اپنے اعمال میں کہیں کمزوری پائے تو نیکیوں کو بڑھانے کی کوشش کرے۔ تو الحمدللہ امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ نے آسان اور بہتر انداز میں غور و فکر کرنے کے بارے میں جو رہنمائی فرمائی ہے، وہ اپنی مثال آپ ہے کہ آپ نے نیک بننے کے طریقے، مدنی انعامات یہ ہم کو عطا فرما دیے کہ ان نیک بننے کے طریقے اسلامی بھائیوں کے لیے 72 خواتین کے لیے، اسلامی بہنوں کے لیے، لیڈیز کے لیے 63، جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے 92، جو چھوٹے بچے ہیں، بچیاں ہیں، ان کے لیے 40، جو خصوصی اسلامی بھائی ہیں، گونگے، بہرے، نابینا، ان کے لیے 27۔ یہ نیک بننے کے طریقے بصورت سوال یہ آپ نے عطا فرمائے ہیں۔ تو امیر اہل سنت ان نیک بننے کی جو طریقے عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے والوں کی ولایت کی دعا فرماتے ہیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، تو ولی اپنا بنا لے اس کو رب لم یزل، تو ولی اپنا بنا لے اس کو رب لم یزل، مدنی انعامات پر کرتا ہے جو کوئی عمل۔ تو ان نیک بننے کے طریقے کی یہ جو سوالات ہیں، ان کو اہمیت دیں، یہ وہ عظیم تحفہ، بلکہ یہ اسلاف کی وہ یاد دلانے والا یہ عمل ہے کہ اس کے نقش قدم پر چلتے ہوئے انشاءاللہ دنیا اور آخرت کی برکتیں پا سکتے۔ رسالہ لے لے اور روزانہ کا سوال پر جائزہ لے لے، بھائی 5 ٹائم نماز پڑھی با جماعت، اگر یس ہے تو ٹک مارک کر دیں، نو ہے تو دائرہ بنا دیں۔ اب روز جب یہ اکاؤنٹیبلٹی ہوتی رہے گی تو کہیں نہ کہیں آ کر تو احساس پیدا ہوگا نا کہ یار بہت زیرو ہو گئے، بہت انڈے ہو گئے یار، آج تو کر لیتے یار۔ جیسے کہ اسلامی بھائی کا کہنا ہے کہ مدنی انعامات پر عمل کرتے تھے، وہ سستی بھی ہو جاتی تھی، تو کچھ عرصے سے درود پاک کے معاملات میں سستی ہو رہی تھی۔ اب وہ فکر مدینہ کر رہے تھے، غور و فکر کر رہے تھے،
اب جیسے سوال آیا کہ آج آپ نے 313 درود شریف پڑھے، اب کئی دنوں سے زیرو چل رہا تھا، تو اس دن بھی زیرو بنانے لگے تھے کہ تھوڑی دیر رکھ دیا، تسبیح اٹھائی 313 مرتبہ پورے کیے، پھر ٹک کر کے آگے چلے. غور و فکر کیا تو فائدہ ہوا نا، غور و فکر کیا تو فائدہ ہوا. تو یوں جائزہ لیتے ہوئے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس کی برکتیں نصیب ہوں گی. اور سب سے بڑی بات جو علماء نے لکھا ہے کہ نیکیوں کی جو عادت ہے نا، یہ ایمان کی سلامتی کا ذریعہ ہے، اور گناہوں کی جو کثرت ہے وہ ایمان برباد ہونے کا سبب بن سکتا ہے. تو ہمیں یہ بھی احساس ہونا چاہیے کہ یار جب ہم چاہتے ہیں کہ میرا ایمان سلامت رہے، دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھ، تو جب یہ دعا کرتے تو اسباب بھی تو بنائے نا، چیکنگ بھی تو کرے نا کہ آخر سبب کیا ہے، کہیں یہ گناہوں کی دلیری میرے ایمان کو برباد نہ کر دے. حضرت سیدنا ابو مسلم خولانی یہ کیسے غور و فکر کرنے والے بزرگ تھے. ان کے بارے میں لکھا ہے کہ انہوں نے اپنی مسجد میں ایک چابک لٹکا رکھا تھا. فرماتے ہیں کہ چوپاؤں سے زیادہ میں اس کا حقدار ہوں. جب کچھ سستی محسوس کرتے تو اپنی پنڈلی پر چابک سے 1 یا 2 ضربے لگاتے، اپنے آپ کو پوچھتے. جیسے فاروق اعظم کی سیرت میں لکھا ہے کہ جب شام ہوتی فاروق اعظم اپنے پیر مبارک پر کوڑا مارتے اور اپنے آپ سے پوچھتے کہ اے عمر بتا آج کے دن تو نے کیا 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 ہے، یہ سوال کرتے. تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یقین مانیے یہ جو رسالہ ہے مدنی انعامات کا، یہ اصلاح کا بہترین ذریعہ ہے. تو اس کی مزید معلومات اگر حاصل کرنی ہو کہ یہ کیا ہے بھائی نیک بننے کے طریقے، یہ مدنی انعامات کیا ہوتے ہیں، تو اس کا ایک رسالہ مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا ہے، جسے پوری ڈیٹیل لکھی ہے اور بڑے پیارے پیارے اس میں انداز بیان کیے گئے ہیں کہ اس کی کیا کیا برکتیں ہیں. یہ 72 آخر یہ ہیں کیا، امیر اہل سنت اس سے کیا چاہتے، معاشرے کی اصلاح میں اس کا کتنا اہم کردار ہے. یعنی ایک عالم صاحب کی خدمت میں ہمارے کسی اسلامی میں نے یہ رسالے پیش کیے. کہتے ہیں چند دنوں بعد وہ عالم صاحب نے بلایا اور کہا میں ایک عرصے سے اپنے مدرسے کے طلباء کی اصلاح کے بارے میں فکر مند تھا کہ میرے پاس طلباء پڑھتے تو ہیں، میں ان کی اصلاح کیسے کروں. بس آپ نے مجھے نسخہ دے دیا ہے، گویا یہ طریقہ مل گیا کہ جو اس پر عمل کرے گا انشاءاللہ نیک بن جائے گا. تو ہم بھی انشاءاللہ عمل کریں گے انشاءاللہ. تو الحمدللہ یہ نیک بننے کے طریقے یا عمل کا جذبہ بڑھانے اور گناہوں سے پیچھا چھڑانے کا بہترین نسخہ ہے. اس کی برکت سے خوف خدا اور عشق مصطفیٰ کی لازوال دولت ہاتھ آتی ہے. اور یہ نیک بننے کے طریقے، یہ مدنی انعامات جو ہیں، یہ بزرگان دین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے فکر مدینہ یعنی اپنے اعمال کا محاسبہ کرنے کا بہترین ذریعہ ہے. صوبہ پنجاب کے شہر فیصل آباد کے اطراف میں رہنے والے ایک اسلامی بھائی کا بیان ہے کہ گزشتہ 12 سال سے ایک مرتبہ بھی مدنی انعامات یعنی نیک بننے کا طریقہ، یہ جو رسالہ ہے، اس کو جمع کروانے میں ناغہ نہیں کیا 12 سال سے. بلکہ گزشتہ 1.5 سال سے تو ایسا ہوا ہے کہ ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا جس دن فکر مدینہ نہ کی ہو. کہتے ہیں کہ الحمدللہ مدنی انعامات یعنی نیک بننے کے طریقے پر عمل کی برکت سے نہ صرف انہیں سورہ ملک زبانی یاد ہو چکی ہے، بلکہ اللہ کے فضل و کرم سے انہیں کئی بار خواب میں امیر اہل سنت کے دیدار کی سعادت بھی مل چکی ہے. اب یہ کیا ہوتا ہے کہ اس کی برکت سے ماشاءاللہ ایک دین کے کاموں کا جذبہ بڑھتا ہے. وہ اسلامی بھائی ڈویژن ذمہ دار کی حیثیت سے مدنی کاموں کی دھومیں مچانے میں مصروف ہیں. تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم مدنی انعامات یہ نیک بننے کے طریقے پر عمل کی ترغیب سن رہے ہیں. یہ جو 72 مدنی انعامات کی رسائل وغیرہ ہے، اس پر ترغیب یا حاجی زمزم کی اس میں بڑی خدمات دی. تو کئی مدنی انعامات یعنی نیک بننے کے طریقے ایسے ہیں جو شیخ طریقت امیر اہل سنت نے حاجی زمزم رضا کی درخواست پر ترتیب دیے. یہ خود بڑے باعمل تھے ماشاءاللہ، بہت باعمل تھے الحمدللہ. اللہ ان کے صدقے ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
تو شیخ طریقت امیر اہل سنت نے حاجی زمزم اتاری رحمت اللہ تعالی علیہ کے سوئم تیجے کے ایصال ثواب کے اجتماع میں جو محبتوں کا اظہار کیا. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان جب سنتا ہے نا تو تمنا کرتا ہے کاش میرے ساتھ بھی ایسا ہو. یہ وہ خوش نصیب کہ جن کا جنازہ امیر اہل سنت نے پڑھایا ہے. یہ وہ خوش نصیب کہ کوئی ایسی دعا جب بھی ہم امیر اہل سنت کی دعا سنتے ہیں, ان کا نام سنتے ہیں ہم, امیر اہل سنت اپنی زندگی کی نیکیاں نے ایصال ثواب کرتے رہتے. تو یہ کچھ اس طرح آپ نے اپنی محبتوں کا اظہار فرمایا کہ صحیح بات یہ ہے کہ میں حاجی زمزم رضا اتاری کی صحبت پسند کرتا تھا. یہ امیر علیہ وسلم فرماتے, ان کے سبب اپنے اندر بہتریاں محسوس کرتا تھا اور اپنے لیے اصلاح کا سامان کرتا تھا. میں نے کبھی حاجی زمزم کو اپنی زندگی میں قہقہا مار کر ہنستے نہیں دیکھا. قہقہا نہ لگانا سنت ہے, اس سنت پر یہ سختی سے عامل تھے. حاجی زمزم بہت سی خوبیوں کے مالک تھے اور ایمانداری کی بات ہے کہ بڑی یادیں انہوں نے چھوڑی ہیں. مدنی انعامات کے تعلق سے حاجی زمزم کا مجھ پر بڑا احسان ہے, بہت ہی بڑا احسان کہ مدنی انعامات اتنے کامیاب نہیں ہو رہے تھے, حاجی زمزم نے میرا حوصلہ بڑھایا. حاجی زمزم نے جب سوالات کا نام مدنی انعامات رکھا تو مدنی انعامات عام کرنے کی کوشش کی تو یہ کہاں سے کہاں نکل گئے. بہرحال اللہ تعالیٰ ان کے مزار فائز الانوار پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے. تو امیر علیہ سنت کی عاجزی. اور دوسری بات غور کیجئے کہ جو پیر اپنے مرید کے لیے کہے کہ ان کا مجھ پر احسان ہے, جو پیر اپنے مرید کے لیے کہے کہ ان کی صحبت میں اپنے لیے بہتری محسوس کرتا تھا, جو پیر اپنے مرید کے لیے کہے کہ مجھے ان کی صحبت پسند تھی, تو ایسا مرید کتنا خوش نصیب اور خوش قسمت ہوگا. اللہ کریم ہمیں بھی مرشد سے سچی محبت عطا فرمائے اور حاجی زمزم کے صدقے ہمیں بھی باعمل بنائے. تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, اپنے اعمال پر غور و فکر کرنے کا پابند بننے اور نیک بننے کا جذبہ پانے کے لیے عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی اس کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے. الحمدللہ کم و بیش 107 شعبہ جات میں دین اسلام کا پیغام آپ کی دعوت اسلامی عام کر رہی ہے. انہی میں ایک شعبہ یہ المدینہ لائبریری بھی ہے, مجلس المدینہ لائبریری. اس مجلس کے تحت مدنی مراکز فیضان مدینہ میں عین مسجد کے علاوہ کسی مقام پر المدینہ لائبریری کے نام سے کتب خانہ لائبریری قائم کی جاتی ہے, جس میں مخصوص اوقات میں مطالعہ یعنی ریڈنگ کے لیے کتابیں وغیرہ رکھی جاتی ہیں کہ اسلام بھائی آتے ہیں اس کو پڑھیں. تو اللہ تعالیٰ اس شعبے کو بھی مزید ترقیاں عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں مبلغ بنوں سنتوں کا, خوب چرچا کروں سنتوں کا, ہو کرم بہر خاک مدینہ.